الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ لا یستحیی ان یضرب مثلا بعوضۃ فما فوقها صدق اللہ العظیم۔ عزیزان گرامی قدر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آیت کریمہ جو تلاوت کرنے کی سعادت حاصل کی ہے، اس کا ترجمہ یوں ہے: بے شک اللہ تعالیٰ حیا نہیں کرتا اس سے کہ ذکر کرے کوئی مثال مچھر کی ہو یا اس سے بھی حقیر چیز کی ہو۔ اللہ کا قول سچا ہے جو بڑی ہی عظمت والا ہے۔ عزیزان گرامی قدر، آج انشاءاللہ اس چیپٹر کی آخری گفتگو کریں گے۔ تو بات چل رہی تھی کہ جو لوگ مثالیں دے کے دینی مسائل کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں، لوگ ان پر شرک کے فتوے، بدعات کے فتوے لگاتے ہیں۔ سمندر کی مثال دیتے ہیں، حباب، گرداب، بھنور جسے کہتے ہیں، امواج، لہریں پانی پہ اوپر جو ہوتی ہیں، جھاگ، اس کی مثال دیتے ہیں، یا اور کوئی مثالیں دیتے ہیں، باغوں کی، پھولوں کی یا پرندوں کی مثال دیتے ہیں۔ تو لوگ انہیں کہتے ہیں یہ غلط بات ہے، تو یہ بدعت ہے۔ ایسی بات نہیں، اللہ تعالیٰ خود مثال دے کے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے۔ ہاں، البتہ ہم کم علم اور جاہل صوفی جنہیں تصوف کی ابجد تک نہیں آتی، جو گمراہی کی سرحدوں تک جا پہنچے ہیں، ان کی ہم بات نہیں کرتے۔ اگر معترضین ان کی بات کرتے ہیں، یہ ایسے جہلاء اور کم صوفی ہیں، تو ٹھیک ہے، ان کو لعن طعن کی جا سکتی ہے، کرنی بھی چاہیے، وہ غلط کام کیوں کرتے ہیں۔ لیکن حقیقی اور عظیم المرتبہ صوفیہ کو برا بھلا کہنا، یہ انتہائی جہالیت کی بات ہے۔ حالانکہ ان کے کلام کا وہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا جو اپنی استعداد کے مطابق سمجھ کر بیان کرتے ہیں۔ لہٰذا اگر کسی عارف کے کلام کی تشریح درکار ہو تو سب سے پہلے تو بات یہ کسی خود آگاہ اور صاحب حالی سے اس کے متعلق پوچھا جائے، اور اگر بد نصیبی سے ایسی شخصیت میسر نہ آئے تو کم از کم ایسے علماء راسخین کے لیے تلاش کی جائے۔ تو علماء راسخین سے رجوع کیا جائے جو علوم شریعت و طریقت دونوں کے جامع ہوتے ہیں، ظاہری اور باطنی علوم کے ماہر ہوتے ہیں۔ آج کل بعض صوفی جو جاہل بن پھر ہیں، یعنی جاہل صوفیاء، ان میں یہ رسم عام ہو گئی ہے کہ نازک سے نازک مسئلہ تصوف پر گل افشانیاں فرمانے لگ جاتے ہیں، جو محض سنی سنائی باتیں ہوتی ہیں۔ چونکہ تصوف کا مطلب بھی یہی ہوتا ہے کہ پہلے اپنے جسم پر اس کو لاگو کرے، اس کا اثر دیکھے، پھر آگے پہنچائے، اور حاضرین و سامعین پر صرف اپنی بزرگی، علم کا روب جمانے کے لیے اور لوگوں سے نذرانے بٹورنے کے لیے، انہیں اپنے حلقۂ بگوش بنانے کے لیے بزرگان دین اور اولیاء سلف کے کلام کی بے سر و پا تفسیریں اور تعویلیں کرنے بیٹھ جاتے ہیں۔ ایسے لوگوں کی مجالس سے اعتراض و اجتناب ہی کرنا چاہیے۔ کم از کم ایسی بات تو ہونی چاہیے نا جسے عقل سلیم تسلیم کرے اور سمجھ میں آ سکے۔ بہرحال یہ اسرار و حقائق بھی وہی سمجھ سکتے ہیں جن کے اندر یا تو ان کے لیے طبعی میلان ہو اور وہ دنیا تصوف کے علمی راستوں سے کم از کم آشنا ہوں۔ محض کسی دوسری زبان یا دیگر علوم پر عبور رکھنے والوں کے لیے یہ ضروری نہیں کہ وہ ان اسرار و حقائق کی تہ تک رسائی حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں۔ اگر تصوف کے اسرار و رموز کو سمجھنا ہو تو سب سے پہلے تو وہ زبان ضرور سیکھنا چاہیے جس میں ان اسرار و حقائق سے نہ صرف بحث کی جاتی ہے بلکہ ان کے لیے موضوع اصطلاحات بھی موجود ہیں۔ قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے، تصوف کے لیے قرآن مجید کو سمجھنا ضروری ہے، احادیث مبارکہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ پھر شریعت ظاہر پر ہے تو اس کے باطنی علوم بھی ہیں دونوں کے، تو اس کا ظاہر اور باطن جو علوم ہیں وہ بھی سمجھنے چاہیے، پھر کہیں جا کر اس کا راستہ سجھائی دیتا ہے۔ چونکہ تصوف عربی زبان کا لفظ ہے، اس لیے اسے سمجھنے کے لیے عربی زبان پر عبور بھی ضروری ہے۔
عربی زبان کا سب سے بڑا شاہکار قرآن مجید ہے اور اس کی تشریح ہے پھر احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ لہٰذا ان پر عبور لازم ہے، کم از کم آشنائی تو ہونی چاہیے نا، اس لیے کہ تصوف میں جو کچھ بیان ہوا ہے صوفیہ سلف نے ان اسرار و حقائق کا استخراج کیا ہے، یعنی اس میں سے اخذ کیا ہے، یا تو قرآن مجید کی کسی آیت سے اخذ کیا ہے یا پھر سالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کسی حدیث مبارکہ سے اس کو اخذ کیا ہے۔ اگر ہمارے پاس اس دعویٰ کا ثبوت دیکھنا ہو تو ائمہ تصوف جن میں رئیس المکاشفین محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سر فہرست ہیں، ان کی تصانیف کا مطالعہ ضروری ہے، جن کے مارکہ الآراء تصنیف فتوحات مکیہ قابل ذکر ہے۔ ابن عربی کے علمی تجربہ کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شیخ ابن تیمیہ جیسا علماء دہر، علامہ دہر شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، تو شیخ کے بعض بیان کردہ اسرار کو نہ پا سکے، جس کے نتیجے میں شیخ پر فتویٰ داغ دیا۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کی حضرت محی الدین ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کے اسرار تک نارسائی کا تذکرہ پیر میلی شاہ صاحب نے بھی اپنی تصانیف میں کیا ہے۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ انسان خواہ کتنا ہی عظیم کیوں نہ بن جائے اسے کائنات کے تمام اسرار تک رسائی بھی حاصل ہو جاتی ہے۔ ہر شخص کا اپنا اپنا تجربہ ہے، مشاہدہ ہے، محنت ہے، اللہ تعالیٰ سے پانے والے درجات ہیں، جیسا کہ ذکر بھی ہوا وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٍ، یہ قرآن مجید ہے کہ ہر علم والے سے اوپر ایک علم والا ہے، تو سب سے بڑا علم والا اللہ کریم ہے۔ اس آیت مبارکہ کے مطابق اگر یہ ہو سکتا ہے کہ شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا علمی مشاہدہ حضرت ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ سے بلند ہو، تو کیا اس طرح یہ ممکن ہے کہ ابن عربی کا مرتبہ مشاہدہ، مکاشفہ اور مقام علم و فضل شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ سے کہیں بلند و بالا ہو؟ اس تفصیل میں جانے کا عزیزان گرامی قدر مقصد یہ تھا کہ معترضین تصوف اگرچہ صوفیہ کے متعلق یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ سب غلطی پر تھے اور جو انہوں نے جو اسرار بیان کیے ہیں، راز بیان کیے ہیں، وہ محض مفروضات و بے بنیاد باتیں ہیں، تو کیا اس کا امکان نہیں کہ مخالفین صوفیہ اکرام اور معترضین تصوف جو گل افشانیاں فرما رہے ہیں وہ بھی غلط اور بے بنیاد اور سراسر مبنی بر کذب ہوں؟ گویا اگر دنیا معانی کی سیر کرنے والے اولیاء کے لیے خرافات، استغفر اللہ، خرافات کے الفاظ بولے اور لکھے جا سکتے ہیں، تو کیا ہم لوگوں کو اتنا ہی کیا گیا گزرا سمجھ لیا گیا ہے کہ ہم صوفیہ تصوف کے منکرین کی ضیافت طبع کے لیے اکبر الہ آبادی مرحوم کا ایک اردو مصرع بھی نہیں کہہ سکتے؟ یہ پیر نصیر الدین کی شاہ صاحب کے بارے سے بات کر رہا ہوں، تو اکبر الہ آبادی مرحوم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہنے کی ایک حد ہے، بکنے کی حد نہیں ہے۔ کہنے کی ایک حد ہے، بکنے کی حد نہیں ہے۔ پھر نصیر الدین شاہ صاحب فرماتے ہیں بکی جاؤ ایسا سنے ہی نہیں۔ تو جو مرضی کہتا رہے، جو حق بات ہے صوفی حق پر ہے، صوفی حق پر ہے، جو صحیح ہیں، جاہلوں کی ہم بات نہیں کرتے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت سے نوازے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم حیات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر بات کریں گے۔ صلی اللہ تعالیٰ علی رسول خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا رحمن۔